وال سٹریٹ جرنل کی ثاقب صاحب رپورٹ ہے کہ کوشش قطر بھی کر رہا ہے، سعودیہ بھی کر رہا ہے، عمان کی بھی کوشش ہے کہ امریکہ کو روکا جائے۔ بیک ڈور جو ہیں یہ رابطے چل رہے ہیں، بظاہر اس طرح سے فرنٹ پہ آ کے وہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی، اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا جو ٹرمپ نے سوچ لیا ہے اس نے ایک دفعہ تو کرنا ہے؟ ایک تو جو قطر کی آپ نے بات کی، قطر کے امیر کی جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے ان سے بھی بات ہوئی، اگرچہ اس میں جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں ایران کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن خطے کے معاملات کا یقینی طور پر ذکر اس میں موجود ہے۔ تو وہ اس کا تناظر بظاہر جو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو معاملات ایران کی حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ بھی انڈر ڈسکشن آئے ہوں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی صدر ٹرمپ کی، وہ مرضی کے مالک ہیں، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ جس طرف دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری خواہش ہے وہ ہر صورت میں پوری ہونی چاہیے۔ جو بیک ڈور ایران کے مذاکرات کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی تھیں امریکہ کے ساتھ، اس کو بھی انہوں نے روک دیا، اور اس کے بعد مزید جو انہوں نے ان کا یہ دعویٰ ہے یا الزام ہے کہ وہاں پہ پروٹیسٹرز کو ایرانین گورنمنٹ نے جو ہے وہ مارا ہے، بہت بڑی تعداد وہ جو ہے وہ اس میں دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگرچہ جو ایران کی حکومت ہے وہ اس کا سٹانس ٹوٹلی مختلف ہے کہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اور وہ اٹیکس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو بڑے کلیئر ہے کہ امریکہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اسرائیل کے ذریعے ڈائریکٹ بھی آ سکتا ہے، لیکن بہت جلدی سے، تیزی سے یا پلک چپکتے کوئی رجیم چینج ہونا میرے خیال میں آسان نہیں ہوگا۔ ریزسٹ کرے گا ایران۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے خلاف اگر عملی طور پر کسی نے اسرائیل کے اندر یروشلم میں یا مختلف جگہوں پہ اگر کسی نے اٹیکس کیے تھے تو وہ جب اسرائیل ایران جنگ آج سے چند ماہ پہلے ہوئی تھی تو ایران نے کیے تھے۔ اس کے علاوہ کسی مسلم ممالک بھی ہم نے دیکھا، بہت بڑی باتیں ہوئیں، غزہ میں اتنا ظلم ہوا، کسی کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی عملی طور پر۔ عملی طور پر ایران نے اس کو کیا تھا، تو اب ایران کو اسرائیل اور امریکہ مل کر جو ہے وہ ٹکانے لگانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں وہ جو رضا شاہ پہلوی 1980 اس کی آگے جو اولاد ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کر اور اسرائیل کے اس کے پرائم منسٹر سے مل کر تو وہ اب رجیم چینج کی تیاریوں میں اور واپس آنے کے اور اس طرح وہاں مختلف ممالک میں بھی پروٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ جو ہے 1980 میں تھا اور جو ایران کی خود مختاری ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اور وہ وہاں پہ جشن منا رہا ہے کہ میں آؤں گا اور میں رجیم چینج میں جو پرائم منسٹر بن جاؤں۔ حالانکہ ایک ڈمی وہ ہوگا، جو بھی آئے گا وہ ڈمی ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے، رجیم چینج کو اتنا آسان معاملہ بھی نہیں ہے، اور نیچے گراؤنڈ پہ کوئی لیڈرشپ ایسی موجود نہیں ہے۔ دوسرا، جنگ سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا ہے خطے کا، اور پوری دنیا کا سوچنا بہت زیادہ اس معاملے میں ضروری ہے۔ ثاقب صاحب، یہ معاملہ ایک تو نوٹیفیکیشن والا ہے، دوسرا علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی اب کوئی ایسا بلاک موجود ہے یا رائے موجود ہے کہ وہ زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ پر؟ اچھا، جہاں تک نوٹیفیکیشن کی بات ہے، آج جو طارق فضل چودھری ہے انہوں نے اسپیشل ٹویٹ کیا، اور باقی بھی ان کے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں پبلکلی بھی اب تو کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، کل تک جو ہے امید ہے ہو جائے گا، جو یا فرائیڈے ہو جائے گا، تھرسڈے فرائیڈے 2 دن ابھی ہیں، یہ امکان یہی ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ نوٹیفیکیشن اب کوئی ایسی ہرڈل رہی نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بڑی تبدیلی آ جائے، کوئی سچویشن بن جائے وہ الگ بات ہے۔ جو جہاں تک بات ہے اکبر ایس بابر، وہ معاملہ الگ ہے، وہ ایک دفعہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا پھر بعد میں وہ الگ تھلگ دیکھا جائے گا۔ دوسری جو آپ نے بات کی علیمہ خانم صاحبہ، کل علیمہ خانم صاحبہ نے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ان کی، اور انہوں نے رات کو قیوم نیازی صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں وہ بات کر رہی ہیں کہ کشمیر کے لوگ کہاں پہ ہیں، پی ٹی آئی کشمیر کے، تو وہ گلہ بھی کر رہے ہیں، قیوم نیازی صاحب کو سختی بھی کر رہے ہیں۔ علیمہ خانم صاحبہ نے وہاں جو رپورٹرز تھے ان کے ساتھ بات چیت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب بابوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، وہ جو بومرز ہیں ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جین زی جو ہے وہ، یا انہوں نے بلکہ کہا کہ جو الفا جو ہماری جنریشن ہے نا، وہ اس نے باہر نکلنا ہے، اس نے تبدیلی لانی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری بھی
جو ہمارا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے یا ہماری جو ہڑتال ہونے جا رہی ہے اس کو بھی یہ جین زی جو ہے یہ کامیاب بنائیں گے. تو جو علیمہ خانم سے پھر انہوں نے سہیل خان آفریدی کی تعریف کی, بار بار تعریف کی, اور قیوم نیازی صاحب کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے ان کے سختی بھی کی. تو انہوں نے سہیل خان آفریدی کو نوجوان اور نوجوانوں کا لیڈر جب وہ قرار دیا. تو ایک جو سوچ ہے, ایک سوچ میں جو آپ سپیس کہہ رہے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور علیمہ خانم صاحبہ کے درمیان آ رہی ہے, وہ بظاہر یہی ہے. وہ اس کو اسی طرح ہی پورٹری کر رہے ہیں کہ جو ایک ویو چلی ہوئی ہے جین زی کی, کہ وہ جو ہے وہ ان کی سوچ الگ ہے, وہ ان کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے, اور ان کے اندر جو طاقت یا اسپرٹ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ اس کو سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے شاید عمران خان کا موقف آگے رکھ سکتی ہے. یہاں این سی سی آئی اے افسران کے خلاف ایف آئی اے لاہور اور اسلام آباد کے مقدمات جو ہیں یہ کہاں تک پہنچے ہیں, اور ایف آئی اے کی رپورٹ میں کیا انکشافات کیے گئے ہیں؟ اچھا حمزہ صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, ایک اپنی نوعیت کا مختلف کیس. اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ این سی سی آئی اے ایک ایسا ادارہ بنایا گیا ہے جو سائبر کرائمز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا یہ کام کرتا ہے. لیکن جو ایف آئی اے ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے, اور ایف آئی اے کی رپورٹ میں بڑے خوفناک انکشافات یہ ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر 2025 کو یہ پہلے رپورٹ ہو چکا ہے کہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا لاہور میں, اور دوسرا مقدمہ اسلام آباد میں درج ہوا تھا 8 نومبر 2025 کو. اچھا, جو 27 اکتوبر والا مقدمہ ہے اس میں 9 جو افسران سمیت جو این سی سی آئی اے کے اہلکار تھے, سرفراز چودھری صاحب اس میں نامی گرامی ہیں, اور دوسرا جو مقدمہ ہے پنڈی والا اس میں 13 لوگ ہیں. 13 یہ اور 9 وہ, آپ اندازہ لگا لیں 22 یہ لوگ بنتے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, مطلب ٹاپ لیول کی ہرارکی ان میں شامل ہے. اچھا, جو مقدمہ ہے لاہور کا اس میں اس وقت تک 4,25,48,000 روپے ریکوری ہوئی ہے, اور راولپنڈی کے مقدمے میں 15 لاکھ روپے ریکوری ہوئی ہے. اور ریکوریز بھی انہوں نے جو لکھی ہیں, ایک افسر کی ریکوری جو ہے لکھی ہوئی ہے سرفراز چودھری صاحب کی الگ, کہ ان کی ریکوری جو ہے تقریباً 1,12,00,000 ہے. باقیوں کی بھی اسی طرح لاکھوں میں ریکوریز ہیں جو افسران ہیں. اس وقت ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات, ایک تو ڈکی بھائی کا معاملہ تھا, دوسرا کال سینٹرز اور دیگر کمپنیز جو ہیں, 3 قسم سے لوگوں سے یہ بھتے لے رہے تھے یا رشوت لے رہے تھے, اور مختلف کیسز, انکوائریز, پروسیڈنگز ان میں ان کو جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ دے رہے تھے. ان کے اکاؤنٹس, ان کی فیملیز, ان کے جو لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, ہر چیز, اور ان کے نام پی این آئی ایل لسٹ میں ڈالے گئے ہیں, ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں تاکہ بیرون ملک نہ جائیں. پنڈی والے مقدمے میں صرف 2 لوگ ابھی گرفتار ہوئے ہیں, باقی رہتے ہیں, اس لیے ان کے نام جو ہے وہ ڈال دیے گئے. تو اپنی نوعیت کا 2 مختلف مقدمات ہیں جس میں این سی سی آئی اے جو ہے کٹہرے میں کھڑا ہے. بالکل